بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی ہلاکو اور منگو خان نے اس فرقہ کرمتیہ اور اسماعیلیہ کے زن و مرد بچوں کو قتل کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے لکھا کہ کرمتی مشرق میں وادی سندھ میں پھیل گئے اور ملتان کے بت اعظم کو توڑا۔ محمود غزنوی نے اسی فرقہ کا ملتان سے منہ کالا کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیران کو 571 عیسوی میں ملتان سے نکالا ہے۔ 634 عیسوی میں دہلی میں ان کا زور ہو گیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت آدمیوں کو قتل کیا، مگر آخر کرمتیوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب قتل ہو گئے۔ پہلے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور ایلک خان کے درمیان بہت اتحاد تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی دور دراز کے فاصلہ پر مہم ملتان میں مشغول تھا تو ایلک خان نے ملک خراسان کو خالی دیکھا۔ طمع دامن گیر ہوئی۔ سیاہ شنگین خان کو جو صاحب جیش اور اس کا خواہش تھا لشکر فراوان دے کر خراسان بھیجا، اور جعفر تگین خان کو دارالملک بلخ پر شاہنہ بنایا۔ اس زمانہ میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہرات میں ارسلان جاذب اس لیے مقیم تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو تو وہ غزنی جا کر طارس اعداء سے اس کو مسنون رکھے۔ جب واقعہ پیش آیا تو وہ غزنی گیا اور سیاہوش تگین ہرات آیا اور حسن ابن نصر کو مناشا پور میں استخراج مال کے لیے بھیجا۔ عیان خراسان نے یہی اس سبب سے کہ سلطان کی غیبت پر مدت گزر گئی تھی اور کچھ اس کی خبر ان کو نہ تھی اور متوحش خبریں اس کے سنتے تھے، سلطان کے دشمنوں سے دوستی اور اتحاد شروع کیا۔ ابو العباس ابن احمد نے غزنی سے حدود بامیان تک حفظ مسالک اور ضبط ممالک میں بہت احتیاط کی اور اس حدود کے مداخلوں مخارج ہوشیار اور کارگزار آدمیوں کو سپرد کیے، پھر ملتان کو قاصد دلائے کہ اس حادثہ سے سلطان کو مطلع کریں۔ سلطان نے مہمات وائے ہند سکھپال کے حوالہ کی۔ بہت جلد سلطان غزنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوا اور کثیر الاموال لے کر بحر مواج کی طرح بلخ میں آیا۔ جعفر تگین تو اس کے ہول سے ایسا بھاگا کہ جیسے لا حول ولا سے شیطان بھاگتا ہے، اور ترمزین پہنچا۔ سلطان نے اس کے سر راہ 10,000 سپاہ دے کر ارسلان جاذب کو بھیجا۔ سیاہوش تگین کنالہ جیون پر آیا، مگر دریا اس وقت طغیانی پر تھا، اس لیے یہاں سے پہل کیا اور مروین پہنچا تاکہ بیابان کی راہ سے ماروان نہر میں چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی۔ فرخن گیا تو محسن ابن طاق نے اسے روکا، مگر سیاہوش تگین نے اسے شکست دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور طرفین سے بہت آدمی ہلاک ہوئے، مگر ارسلان جاذب نے اس کو سرخش میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ منیشا پور کی طرف روانہ ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے اس کا تعقب کیا اور اس کا قافیہ تنگ کیا، اس کا مال اسباب بہت ضائع کیا۔ سیاہوش تگین نے شمس المعانی تابوت سے التجا کی، بہت مشکل سے بیابان کی راہ سے مرد کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مروین مقیم گیا تھا۔ اس نے سنا کہ بیابان کی راہ سے سیاہوش تگین اس طرف آتا ہے۔ سلطان نے ابو عبداللہ طائر کو
لشکر عرب کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ بیابان سے اندر جہاں پانی کا نام نہ تھا، عبداللہ نے لشکر عرب سے سیاوشتگین کو جا لیا۔ اس کے بھائی کو 700 آدمیوں کے ساتھ قید کیا، اس کو بند گھیرا میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوشتگین جان بچا کر چند آدمیوں کے ساتھ ایلک خان سے جا ملا۔ اس سے ایلک خان کو بڑا غصہ آیا اور قدر خان نے ملک قطن کو فریاد نامے بھیجنے شروع کیے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی۔ ماوراء النہر اور ترکستان کی فوجیں جمع ہو کر روانہ ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی کہ تخارستان میں یہ ہجوم ہو رہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی، خلجی، ہندی، افغانی، غوری لشکروں کو جمع کر کے بلخ سے 4 فرسخ پر ایک وسیع و عریض موضوع پر فرمش ہوا۔ ایلک خان اور قدر خان بھی اس کے نزدیک اترے۔ جاہنین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جولانیاں شروع کی۔ دن بھر لڑے، رات کو اپنی اپنی جگہ پھرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی میمناؤ، میسراؤ، قلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ پھر تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کشتون لگ گئے اور ایک خون کا دریا صحرا میں بہنے لگا۔ سلطان نے ہاتھی پر بیٹھ کر سپاہ قلب ایلک خان پر حملہ کیا۔ ایلک خان کے صاحب رعایت کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور بہت نیچے گرا تو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ سلطان کے ہاتھی دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھاتے، نیچے گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے۔ ان ہاتھیوں سے ایلک خان کا لشکر سنبھلنے اور ٹھہرنے نہیں پاتا تھا کہ دونوں لشکر ٹھہر گئے۔ غزنی والوں نے ایسی تیزی سے حملہ کیا، ہزاروں کی جان لی اور دشمن کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی۔ جہون سے پار اتر کر اپنے ملک کو گئی۔ 397 ہجری میں ایلک خان کو ایسی شکست ہوئی کہ پھر اس نے خراسان کا نام نہیں لیا۔ سلطان کو غنائم و وفور ہاتھ لگی۔ تاریخ یمنی میں لکھا ہے کہ ایلک خان کو جب شکست ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کے تعقب کا ارادہ کیا۔ جاڑے کا موسم تھا، ان اطراف میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ لشکر کے اکثر سپاہیوں اس کی برداشت کی تاب نہ تھی۔ اس تعقب پر وہ راضی نہ تھے، مگر جب سلطان محمود غزنوی خود بنفس نفیس اس بات میں سائی تھا تو ناچار سب کو اس کے ساتھ دینا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف بڑی سخت جاڑا ہوا۔ سلطان کے واسطے ایک بارگاہ کھڑی کی گئی، اس میں انگیٹھیاں بہت جلائی گئیں اور ایسی گرمی ہوئی کہ اکثر امیروں نے چاہا کہ جاڑے کے کپڑے اتار ڈالے۔ لطیفہ اسی اثناء میں بچ آیا۔ سلطان نے ہنسی سے کہا کہ تو باہر جا اور جاڑے سے کہہ کہ تو جان کنی کس کے لیے کرتا ہے؟ ہم یہاں ایسے گرمی کے قریب ہو گئے ہیں کہ کپڑوں کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ لچک کر فوراً باہر گیا اور پھر آیا اور زمین پر بوسہ دے کر عرض کیا کہ میں نے سلطان کا پیغام جاڑے کو پاس پہنچا سکتا، مگر آج ایسی خدمت کروں گا کہ کل حضرت سلطان اور ان کے مقربین کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود کرنی پڑے گی۔ کہ میری اس حرکت سے آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیے گا۔ سلطان نے اس بات کو سن کر بظاہر تو اس وقت ہنسی میں ٹال دیا، مگر دل میں وہ اپنی اس حزمیت سے پشیمان ہوا
اور مراجعت کا ارادہ کیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھپال، جس کو آپ سارا یا نواسہ شاہ کہتے ہیں، وہ مرتد ہو کر اپنے اصلی دین سے پھر گیا۔ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ ابو الفتح لودھی سے سلطان محمود غزنوی صلح کر کے جب غزنی جانے لگا تو وہ اپنا قائم مقام راجہ سکھ کو کر گیا تھا۔ یہ راجہ پشاور میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور ابو علی سمجھوری کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کا نام فارسی کتابوں میں طرح طرح سے لکھا ہے۔ آبشار، آبشار، نواسہ شاہ سلطان کو جب خبر پہنچی کہ نواسہ شاہ مرتد ہو گیا تو وہ سنتے ہی کوچ پر کوچ کرتا ہوا ہندوستان آیا اور دفعتاً ابو نصر نے نواسہ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان اس کو غزنی لایا اور ساری عمر قید خانہ میں رکھا۔ اس سے بہت سا روپیہ لیا۔ اس کے نام کی بہت سی مثالیں ہیں، مگر سب میں بہترین یہ ہے کہ وہ راجہ جے پال کا نواسہ تھا اور شاہ کا لفظ اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا، اس لیے نواسہ شاہ اس کا نام تھا۔ ملتان کی تسخیری جو آنند پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بے ادبی کی تھی، اس کے جواب میں سلطان نے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ راجہ آنند پال غافل نہ تھا، وہ بھی مروز شرک اور ذی شعور تھا۔ اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چٹھیاں دلائیں، ایلچی روانہ کیے اور سلطان سے جو خطرہ عظیم ہند پر آیا تھا اس سے مطلع کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب تک ساری دولت و حشمت عزت میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اگر تم تاخیر کرو گے تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک سیاہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلوں میں اس تحریر و تقریر نے تاثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو راجہ آنند پال کی امداد کریں۔ چنانچہ اجین کا کلنجر، کنوج، دلی، اجمیر، گوالیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب لشکر راجہ آنند پال کے پاس پنجاب روانہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی صاحب مقتول عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات و جواہر بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ پونی کاٹ کر کچھ نہ کچھ اپنے خامدوں کے پاس بھیجا۔ غرض اس لشکر کا وہ ساز و سامان آنند پال نے کیا جو پہلے امیر سبکت گن کے زمانہ میں جے پال نے بھی نہیں کیا تھا۔ پشاور کے صحرا میں یہ لشکر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قریب آیا۔ 40 روز تک دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے اور کسی نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف و خطر دشمنوں میں نہیں گھس جاتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوائی کہ دشمن نہ گھس آئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے ساتھ سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔